دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوابوں کی شہر کی، مستقبل میں دبئی کی خوبصورتی اور ترقی کو شکست دینے والا شہر۔ ایسا شہر جس میں رہنا مستقبل میں رہنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ افغانستان کو یورپین ممالک کا ہم پلہ بنانے والے شہر کے انفراسٹرکچر نے یورپین انجینئرز کو حیران کر دیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ افغانستان کے پاس وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اتنے کم وسائل میں خوابوں کا شہر بنانے جا رہے ہیں۔ خوابوں کے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ دوستو افغانستان میں جنگ بندی کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو افغان حکومت نے کچھ ایسے بہت سے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کا آغاز کیا جس کو دیکھ کر تمام دنیا حیران رہ گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور ان کی حامیوں کا خیال تھا کہ طالبان جنگ سے تباہ اور برباد افغانستان کو سنبھالنے میں ناکام رہیں گے۔ لیکن انہی طالبان نے ایک طرف تو افغانستان میں جنگ بندی کے امن و امان کو بہتر بنایا تو دوسری طرف ان پروجیکٹ کو ری اوپن کیا جن پر جنگ کی وجہ سے کام روک دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میگا پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا جو افغانستان کو جلتے ہوئے اور جنگ سے تباہ شدہ افغانستان سے خوبصورت اور ترقی یافتہ افغانستان میں بدلنے جا رہے ہیں۔ انہی پروجیکٹ میں سے افغانستان میں بنائے جانے والے خوابوں کا شہر یعنی نیو کابل سٹی ہے، جس پر سن 2008 میں محدود پیمانے پر کام کا آغاز کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی افغانستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر کام کر سکے۔ دوسری طرف جب امریکہ نے حملہ کیا تو انہیں فوری طور پر ایسے تمام پروجیکٹ پر کام کرنے کو روکنا پڑا، لیکن اب اس پروجیکٹ پر باقاعدہ کام کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ بہت ہائی لیول پر کام شروع ہو چکا ہے، جسے دیکھ کر تمام دنیا حیرت زدہ ہے اور سوچتا ہے کہ وہ تمام سہولیات اور ترقی جو دبئی جیسی انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر نے اتنے سالوں میں حاصل کی، وہ افغانستان اتنے کم عرصے میں کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب تمام دنیا نے نیو کابل سٹی کے انفراسٹرکچر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ہر لحاظ سے انتہائی جدید، خوبصورت، واقعی خوابوں کا شہر بننے جا رہا ہے۔ یہ شہر 3 ملین لوگوں کے لیے بنایا جائے گا، جس میں یورپین طرز کے کسی بھی شہر کی طرح سہولیات میسر آئیں گی۔ ایک طرف تو اس شہر کو جدید سہولتوں سے مزین کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس میں کاروباری، تعلیمی، تفریحی اور سیاحی مرکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جس کے قیام میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ صرف جدید سہولیات کی آماجگاہ نہ ہو بلکہ یہ خوبصورتی میں بھی جدید شہر کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے کاروباری، تعلیمی، تفریحی اور سیاحی مرکز کے لیے ایسے نقشے اپروو کیے گئے ہیں جس میں خوبصورت انفراسٹرکچر کو جدید اور خوبصورت میٹیریل سے بنایا جائے گا۔ سڑکیں اور پبلک پوائنٹ میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو انتہائی آرام دہ جدید بنایا جا سکے۔ شہر کے ایک حصے کو انتہائی شکل دی گئی ہے تو ایک حصے کو زراعت، ایگریکلچر کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ شروع میں جب یہ صورتحال دنیا کے سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا، لیکن جب اس پر کام کا آغاز کیا گیا تو افغان حکومت نے زراعت کے اس پروجیکٹ کو بڑی ہی خوبصورتی اور عقل مندی کے ساتھ ہینڈل کیا۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شہر میں زراعت کا کیا کام؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس موقع پر افغان حکومت نے اپنے پرانے کابل شہر سے سبق حاصل کیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان حملے کے بعد جب افغانستان کے بعض علاقوں میں مسلسل بمباری سے تباہ و بربادی ہوئی تو سڑکوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد ان علاقوں کے شہری علاقوں کے ساتھ روابط ختم ہو گئے۔ زرعی علاقے مکمل طور پر جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے تو وہاں رہنے والوں لوگوں کے لیے کاروباری صورتحال انتہائی خراب ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں بھاری بھرکم لوگوں نے کابل کا رخ کیا، جس کی وجہ سے کابل شہر کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس بے پناہ اضافے کی وجہ سے بے پناہ مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ ایک طرف آبادی کی وجہ سے یہ شہر گندگی کا ڈھیر لگنے لگا تو دوسری طرف حکومت کے لیے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افغان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نیو کابل شہر میں شروع سے ہی ایسی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بڑے تعداد میں درخت اور پودے لگائے اور اس شہر کے ایک حصے کو زراعت کے لیے مختص کر لیا، جس سے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک طرف تو ان میں سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی تو دوسری طرف اس سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کچھ اجناس جس کے لیے نیو کابل سٹی کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ثابت ہو سکتا تھا،
इन्हीं अजनास को इस ज़री हिस्से में पैदा किया जाएगा। शहर के करीब होने की वजह से मंडियों तक लाने में भी आसानी रहेगी और दूसरी तरफ फॉरेनर्स जो कि काबुल शहर में आएंगे उस ज़री हिस्से का विजिट करवाकर अफ़गानिस्तान के अजनास से भी मुतारिफ करवा दिया जाएगा। ये शहर मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान की तरक्की में एक संगी मील साबित होने जा रहा है। इस शहर पर काम के आगाज़ के साथ ही उन बेपनाह लोगों को रोज़गार मुयस्सर आएगा जिनका रोज़गार अमेरिका के हमले के बाद ख़त्म हो चुके थे। जब इस शहर पर काम का आगाज़ हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस प्रोजेक्ट नाकामी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो इतने जदीद प्रोजेक्ट को हैंडल करने में नाकाम हो जाएंगे। उनका ख्याल था कि इतने जदीद प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन कंट्रीज से मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी जिस पर भारी सरमायाकारी लागत आएगी, जो कि उस वक़्त अफ़गानिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल देखते हुए अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हक़ में नहीं है। लेकिन तालिबान ने साबित कर दिया कि इनके इंजीनियर किसी भी दूसरे मुल्क के इंजीनियर्स का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपनी 100 साल पुरानी मशीनरी को रीयूज़ करके उस मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी पुरानी मशीनरी को किस तरह पहले रिपेयर किया और फिर अपने काम में लाने के लिए इस्तेमाल किया। इनमें अफ़गानिस्तान में बनने वाली सबसे बड़ी मसनूई दरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बनाए जाने वाली सबसे बड़ी रेलवे लाइन भी शामिल है। सबसे अहम, अफ़गानिस्तान में कान करने के ज़रिए बेपनाह छुपी हुई मादनियात की तलाश का काम बहुत तेज़ी से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सन 2025 तक ये तमाम काम अपने पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। वीवर मैं उम्मीद रखता हूँ अफ़गानिस्तान काबुल के बारे में जो न्यू शहर बनने जा रहा है, ये मालूमात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होंगे। कल दोबारा मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।